نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون وقال النبي صلى الله عليه وسلم الحسین منی وانا من الحسین صدق اللہ العظیم۔ میری انتہائی واجب الاحترام محترم اساتذہ کرام اور میرے معزز سامعین، آج میں آپ حضرات کے سامنے جس موضوع سخن کو اپنے لبوں کی زینت بنا کر حاضر ہوا ہوں وہ ہے شان حسین رضی اللہ تعالی عنہ۔ میرے محترم دوستو، 10 محرم الحرام کو بروز جمعہ 61 ہجری کو نواسہ رسول جگر گوشہ بطول سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے رفقا سمیت اور دیگر عزیز و اقربا اور خاندان نبوت کے دیگر افراد سمیت میدان کربلا میں بڑے بے دردی کے انداز میں شہید کیے گئے۔ اس کے علاوہ اور بہت سارے واقعات اور بہت ساری اسلامی یادیں ماہ محرم کے ساتھ وابستہ ہیں۔ اس وجہ سے بلا تمہید اپنی گفتگو کا آغاز کرنا چاہتا ہوں۔ میرے محترم دوستو، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ میدان کربلا میں شہید نہیں شہداء ہیں۔ کتنے ہیں؟ روایات مختلف ہیں، لیکن ماہنامہ النجم 1356 کو جو لکھنؤ سے شائع ہوا اس میں اور بڑے حضرت قاضی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی آفتاب ہدایت میں شہدائے کربلا کی تعداد 106 لکھی۔ ایک بات اور آپ کی توجہ اور ذوق کی نظر کرنا چاہتا ہوں، ان 106 افراد میں سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے 4 بیٹے میدان کربلا میں شہید ہوئے۔ دنیا کو صرف حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا نام بتایا گیا۔ اس بات سے انکار نہیں ہے کہ ذکر کے معاملہ میں ترجیح حضرت حسین کو ہی ہونی چاہیے، کیونکہ وہ میر کارواں ہیں، قائد قافلہ کی حیثیت سے ہیں۔ باقی تو ان کے رفقا تھے، باقی تو ان کے ہمسفر تھے، باقی تو ان کے ماتحت تھے۔ میرے دوستو، میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ میدان کربلا میں شہید نہیں شہداء ہیں۔ اگرچہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر میر کارواں میں ہوتا ہے، قائد قافلہ کی حیثیت سے ہوتا ہے، باقی تو ان کے رفقا تھے، باقی تو ان کے ماتحت تھے، لیکن باقی 3 بھائیوں کا کہیں نام تو لے لینا چاہیے تھا، کہیں بتا دینا چاہیے تھا کہ پہلے کا نام ابو بکر ہے، دوسرے کا نام عمر ہے، تیسرے کا نام عثمان ہے، تاکہ دنیا کو پتہ تو چلے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو خلفائے ثلاثہ سے محبت کتنی تھی، پیار کتنا تھا، الفت کتنی تھی، چاہت کتنی تھی، عقیدت کتنی تھی کہ انہوں نے اپنے بچوں کے نام رکھے تو خلفائے ثلاثہ کے ناموں پر۔ میرے دوستو، میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ آدمی کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے، بیٹا پیدا ہوتا ہے، تو اپنے بچوں کے نام، اپنے بیٹوں کے نام، اپنے دوستوں کے ناموں پر رکھتے ہیں، دشمنوں کے ناموں پر نام نہیں رکھے جاتے۔ میرے محترم دوستو، قرآن کریم کا مصداق، قرآن کریم کی مراد ہمارے سامنے واضح ہو گئی، ظاہر ہو گئی۔ حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ کی جب ولادت باسعادت ہوئی، آپ نے نبوت فصوحا کا چہرہ دیکھ لیا۔ جب کانوں میں اذان کہنے کی باری آئی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے، مستدرک حاکم کی روایت ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے خود اذان پڑھی۔ روایات میں آتا ہے کہ جب گھٹی پلانے کی باری آئی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام بنفس نفیس خود چل کر گئے اور اپنے لعاب دہن سے گھٹی پلائی اور دعا فرمائی۔ نسائی شریف کی روایت میں ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 مینڈے ذبح کیے اور علی کے رکھے ہوئے نام حرب کو توڑ کر نام حسین رکھا۔ کیوں رکھا؟ کیونکہ یہ عمل والا ہے، سلو والا ہے، برداشت والا ہے، تحمل والا ہے، حوصلے والا ہے، اور نام صاحب نام کی صفات اور شخصیت کا عکاس ہوتا ہے۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے
چاندی کے برابر، بالوں کے برابر چاندی صدقہ کی، تو میرے محترم دوستوں حضرت حسین کی کس کس شان کا ذکر کیا جائے، کس کس عظمت کا ذکر کیا جائے۔ ارے وہ حسین جس کو آپ علیہ السلام نے چلنا سکھایا، ارے وہ حسین جس کو آپ علیہ السلام نے کھانا سکھایا، ارے وہ حسین جس کو آپ علیہ السلام نے پینا سکھایا، ارے وہ حسین جس کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا اس نے حسین سے محبت کی، اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے حسین سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ تو کہیں آپ نے فرمایا اے مولا مجھے ان دونوں سے محبت ہے، تو بھی ان سے محبت فرما، جو ان سے بغض رکھے تو بھی ان سے بغض رکھ۔ تو کہیں آپ نے فرمایا کہ دنیا میں میرے دو پھول ہیں، تو کہیں آپ نے فرمایا جو شخص جنتی شخص کو دیکھنا چاہتا ہے وہ حسین کو دیکھے۔ میرے محترم دوستو زیادہ تفصیلات میں نہیں جانا چاہتا، لازی کی ضرورت ہے نہ نیازی کی ضرورت ہے، لازی کی ضرورت ہے نہ نیازی کی ضرورت ہے، زمانہ جنگ میں مردانہ غازی کی ضرورت ہے، اور صدا آتی ہے اب بھی کربلا کے ضربے سے حسین ابن علی جیسے نمازی کی ضرورت ہے۔ میرے محترم دوستو حسینی کردار اپنائیے، دعوے کافی نہیں ہے، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے کردار کا لباس زیب تن کر کے یہ دعوت لے کر آئیے، اس شیر مجاہد ہوش میں آ، تعمیر خلافت پیدا کر، کیوں فرقے ہوتا ہے اب ایک جماعت کو پیدا کر تو بھی ترقی